بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین کرام، نماز جنازہ کے متعلق احکامات کو ہم سماعت کر رہے ہیں. 15 چیزیں جو اس میں ذکر کی گئی، ہم اور آپ اس کو سماعت کر چکے ہیں. ذوالِ مقام سے کہا جا رہا ہے اگر کسی فرض نماز کے وقت جنازہ آ جائے اور جب جماعت تیار ہو تو فرض نماز پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، بشرط ہے کہ اتنی تاخیر میں جسم کی خرابی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ نماز جنازہ پہلے پڑھ لیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے، جنازہ آ گیا تو بتلایا گیا کہ اگر فرض نماز پڑھ لینے تک جنازہ جو لایا گیا، جو میت ہے، اس کے جسم میں کوئی خرابی یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے غلاظت یا کوئی ناپاک چیز کے نکلنے کا ڈر ہے، تو کہا گیا پہلے جنازہ پڑھ لیں گے، بعد میں فرض نماز ادا کریں گے. اور اگر ایسا کوئی ڈر نہیں ہے تو پہلے فرض نماز ادا کریں گے، پھر جنازہ فرض کفایہ ادا کریں گے. اس 17ویں مقام پر کہا جا رہا ہے اگر نماز عید کے وقت جنازہ حاضر ہو تو نماز عید کو مقدم کریں، پھر خطبہ عید پر نماز جنازہ کو مقدم کریں. یعنی پہلے نماز عید پڑھیں، پھر نماز جنازہ، پھر خطبہ عید. نماز جنازہ عید کی نماز کا وقت آ گیا تو کہا گیا اب اس میں کیا کریں گے، پہلے عید کی نماز ادا کریں گے، پھر نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد عید کا خطبہ سماعت کریں گے. یہ طریقہ. 18 مقام پر کہا جا رہا ہے اگر نماز گہن کے وقت جنازہ آئے تو پہلے جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر گہن کی نماز ادا کریں گے. جب وہ نماز جو گہن پڑھی جاتی ہے اس وقت اگر جنازہ آ جائے تو پہلے جنازہ پڑھیں گے، پھر نماز گہن ادا کریں گے. پھر 19 مقام پر کہا جا رہا ہے نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، اور نمازوں میں جماعت شرط ہے. نماز جنازہ اگر ایک آدمی ادا کر رہا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ مرد ہے یا عورت بھی اگر پڑھ لی تو نماز جنازہ ادا ہوگی، مرد پڑھ لیا تب بھی نماز جنازہ ادا ہو گیا، وہ ایک ہی کیوں نہ. 20ویں مقام پر کہا جا رہا ہے اگر کسی میت کو بغیر نماز پڑھے قبر میں اتارتے ہوئے لیکن ابھی میت نہ ڈالے تو میت کو قبر سے باہر نکال کر نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر میت ڈال دی ہو تو پھر قبر ہی پر نماز پڑھیں گے جب تک کہ میت کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو. اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی بعض علماء نے میت کے پھٹنے کے لیے 3 دن کا اندازہ کیا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نماز نہیں پڑھے، تدفین کر رہے ہیں لوگ، قبر میں ابھی داخل نہیں، ابھی داخل رہے ہیں، قبر کے اندر نہیں گئی میت، تو کہا گیا کہ اس کو فوری باہر نکال لیں گے، پہلے نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر بعد میں تدفین کریں گے. اب کسی کو تدفین کر دیے، دفن کر دیے، قبر میں ڈال دے، جگہ ڈالے، تو نماز جنازہ قبر سے باہر نہیں نکالیں گے، میت قبر میں ہی رہے گی، ادا کریں. ڈال دیے، ایک دن ہو گیا، بھول گئے، ڈال دیے، کسی کو معلوم نہیں تھا، جنازے کی نماز پڑھنا، تدفین کر دیے، تو میت کے پھٹنے سے پہلے اس کی مدت فقہاء نے 3 دن بتلائی، یعنی 3 دن سے پہلے اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ لے تو نماز جنازہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آگے کہا گیا 21 مقام پر
اگر کوئی میت کٹی ہوئی ملے تو جب تک نصف سے زیادہ یا نصف معاصر کے ہو تو اس پر نماز پڑھیں گے، ورنہ نہیں۔ کوئی میت ملی، آدھا جسم اگر ملا تو نماز پڑھیں گے، آدھے جسم سے کم ملا نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے سے کم ملا لیکن سر ساتھ میں ہے تو نماز پڑھیں گے، آدھے سے کم ہے سر ساتھ میں نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ۔ پھر اسی طرح 22 مقام پر کہا جا رہا ہے جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اس پر نماز نہ پڑھیں، صرف غسل دے کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، ماں کی پیٹ میں ہی انتقال ہو گیا، اسی حالت میں پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو غسل دیں گے، ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں گے۔ 23 مقام پر کہا جا رہا ہے کسی میت پر بغیر غسل یا تیمم کے نماز درست نہیں، ہاں دفن کر چکنے کے بعد قبر پر پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی میت پر بغیر غسل یا تیمم کے نماز درست نہیں ہے، اور میت ہے نہ اس کو غسل دیے نہ تیمم کرائے، نماز پڑھنے درست نہیں، ہاں دفن کر دیں، دفن کر کے ایک پاک کپڑے درست نہیں، ہاں دفن کر چکنے کے بعد قبر پر پڑھی جا سکتی ہے۔ دفن کر دیے، مٹی کے حوالے کر دیے قبر کے، پھر اس کے بعد اگرچہ کہ غسل اور تیمم نہ کرایا گیا ہو اس وقت نماز دفن کرنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ 24 مقام پر کہا جا رہا ہے نماز جنازہ ہر مسلمان پر پڑھنا چاہیے۔ اس قرآن میں لکھ رہے ہیں چند الفاظ جن کو پوری تفصیل بڑی کتابوں میں موجود ہے، یعنی نماز جنازہ ہر مسلمان پر پڑھنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی فاسق و گناہ گار ہو، البتہ بادشاہ اسلام مجاز ہے کہ کسی بدکار شخص پر نماز نہ پڑھنے کا حکم دے تاکہ وہ دوسروں کو عبرت ہو اور بدکاری سے باز آئے تو نہیں پڑھے۔ ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی فاسق کیوں نہ ہو، کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے والا، یعنی گناہ کو کثرت سے کرنے والا اور گناہ گار، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ البتہ کوئی بادشاہ اسلامی سلطنت ہے، اس کا بادشاہ اجازت اس کے بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ بدکار شخص کا اس کی نماز مت پڑھو، تو کہا گیا اس کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، اس لیے بادشاہ کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے گناہوں سے دور ہو جائے تب نماز نہیں پڑھیں گے، ورنہ سب کی نماز جنازہ پڑھیں گے، خواہ کیسا گناہ گار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بشرط ہے کہ وہ مسلمان ہو اور مرتد نہ ہو، مسلمان ہو اور مرتد نہ ہو، مرتد یعنی دین سے پھرا ہوا نہ ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ 25 مقام پر کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے والدین سے کسی کو یعنی ماں باپ کو مار ڈالے اس پر اس کی اہانت کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ڈاکو پر جبکہ ڈاکے کی حالت میں مارا گیا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے بلکہ اس کو غسل بھی نہ دیا جائے۔ اگر کوئی والدین میں سے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو مار ڈالے تو اس کی اہانت کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ کوئی اگر ماں باپ کا یا ان میں سے کسی ایک کا قاتل ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے یا کر رہا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو اس عمل سے ہم سب کو بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ بچائے۔ فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ میں سے کوئی دونوں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے، اگر کوئی ڈانٹے بلا وجہ بھی کچھ بولے تو کہا گیا اس کے باوجود ان کو اف بھی کرو، کیونکہ وہ ماں باپ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا۔ اور آپ قرآن شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر مقامات پر جہاں کہیں ماں باپ کے ادب کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے احترام کرا. تو آپ سمجھیے کیا مقام ہے ماں باپ کا. پھر اسی طرح کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر گئے تو نہ اس کی نماز پڑھیں گے نہ اس کو غسل دیں گے. پھر اس کے بعد 26 مقام پر کہا گیا جس لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا، اس پر نماز پڑھی جائے گی. جس لڑکے کے ماں باپ مسلمان ہیں، لڑکے لڑکی کے، اس کو بھی مسلمان سمجھا جائے گا، اس کی نماز پڑھی جائے گی، بشرط ہے کہ وہ بچہ یا بچی مرتد نہ ہوئے ہو، دین سے نہ پھرے. یہ کس کے لیے؟ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، بچپن میں انتقال ہو گیا، بچپن میں تو بچہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کیا مسلمان کہا گیا؟ ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اسلام پر ہی آتا ہے، لیکن اس کی تربیت اور اس کی پرورش اس کو مذہب میں لے جاتی ہے. خواہ ہندو کے پاس بھی کیوں نہ پیدا ہو، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا کہ کافر، مشرک، یہود، نصارہ، ان کے پاس بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دین پر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کی تربیت ان کو دوسرے مذہب میں لے کے جاتی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ بچہ پیدا ہوا، کم سینی کی عمر میں انتقال ہو گیا بچے کا، ماں باپ کافر ہے، بچہ تو کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو کہا گیا وہ بچے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور مومنین کا غلام بنائے گا. آخری جو مقام ہے 27 مقام پر کہا گیا آخری بات کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر فوراً میت کو جہاں قبر کھدی ہو لے جائے اور دفن کر دے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے تاکہ اگر میت نیک ہو تو بلا تاخیر اس کو جوار رحمت الہی میں پہنچا دے، اور اگر نیک نہ ہو تو خود اس سے جلد پہچان چھڑا لے. اگر نیک نہیں ہے تو خود اس سے جلد پیچھا چھڑا لے. یہاں دو چیزیں بتائی جا رہی ہے. نماز جنازہ ختم ہو گیا، فارغ ہو گئے نماز جنازہ سے، تو فوراً میت کو لے جانا ہے، جہاں قبر کھدی ہے وہاں دفن کر دینا ہے. اگر میت نیک ہے تو اس میں جلدی کرنا، اس لیے کہ وہ جوار رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے جاتے ہیں. اور اگر نیک نہیں ہے تو کہا گیا تم اپنے آپ کو اس سے پیچھا چھڑا دو، کیونکہ اللہ کا عذاب اس پر آنے والا، اللہ کا قہر آنے والا، تو اس کو زیادہ دیر رکھ لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. نماز جنازہ ہوئی، فوراً اس کو جو بھی میت ہے، خانے کو ہو یا بد، اس کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے. جو نیک ہوں گے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اور جو نیک نہیں ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہوا.